بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم تاریخ کے صفحات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اکثر جلال کے نامات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ ہاں، طاقتور حکمرانوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے عظیم فوجوں کی کمان کی۔ ہم ان شاندار شہروں کی تعریف کرتے ہیں جن کی خوبصورتی اور دولت دور دراز ممالک سے آنے والے مسافروں کو حیران کر دیتے۔ ہم ان علماء کو مناتے ہیں جن کے علم نے دنیا کو روشن کیا اور جن کی دریافتوں نے سائنس، طب اور فلسفے کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ عظمت کی یہ لمحات تہذیبوں کو اپنے آپ کو یاد کرنے کے طریقے کو تشکیل دیتے ہیں۔ پھر بھی تاریخ نہ صرف عروج اور فتح کی کہانی ہے، یہ جدوجہد، مشکلات اور زوال کی کہانی بھی ہے۔ غیر معمولی بلندیوں تک پہنچنے والی ہر سلطنت کے لیے آخر کا ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ طاقت جو کبھی اسے ایک ساتھ رکھتی تھی ختم ہونے لگتی ہے۔ بعض اوقات یہ تبدیلی سست اور تقریباً پوشیدہ ہوتی ہے، بعض اوقات یہ اچانک آنے والی آفات سے ہوتا ہے جو پوری نسل کو چونکا کر رکھ دیتی ہے۔ لیکن تقریباً ہر تہذیب میں عروج کے بعد چیلنج کے لمحات بھی آتے ہیں جو طاقت اور اتحاد کی بنیادوں کو جانچتے ہیں۔ مسلم دنیا کی تاریخ بھی اس سے مستثنی نہیں ہے۔ صدیوں سے مسلم تہذیبیں زمین پر سب سے طاقتور اور بااثر معاشروں میں سے تھی۔ ان کے شہر علم اور تجارت کے مراکز تھے۔ ان کے اسکالرز نے ان شعبوں میں علم کو آگے بڑھایا جس نے انسانیت کی فکری ترقی کو شکل دی۔ ان کے حکمرانوں نے وسیع خطوں پر حکومت کی جو بر اعظموں اور ثقافتوں سے منسلک تھے۔ پھر بھی ان کامیابوں کے ساتھ ساتھ مسلم دنیا نے زوال کے ادوار کا بھی تجربہ کیا۔ یہ وہ لمحات تھے جب اتحاد کمزور ہوا، قیادت کمزور پڑ گئی اور طاقتور زمینوں کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے یا حملے کے خطرے کا سامنا کرنا پڑا۔ اسلامی تاریخی فکر میں اس عمل کو اکثر لفظ زوال سے بیان کیا جاتا ہے۔ زوال کا مطلب صرف جنگ میں شکست نہیں ہے، یہ کسی گہری اور بتدریج چیز کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس سے مراد ان بنیادوں کی آہستہ آہستہ کمزوری ہے جو کبھی ایک عظیم تہذیب کو سہارا دیتی تھی۔ زوال کئی شکلوں میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی یہ ان رہنماؤں کے درمیان سیاسی تقسیم کے ذریعے ابھرتا ہے جو کبھی ساتھ حکومت کرتے تھے۔ بعض اوقات یہ ان اداروں کے اندر بدعنوانی کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے جو کبھی مضبوط اور قابل احترام تھے۔ کبھی کبھی یہ ان لوگوں کے درمیان اتحاد کے نقصان سے بڑھتا ہے جو کبھی مشترکہ مقصد کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ جب یہ کمزوریاں وقت کے ساتھ ساتھ جمع ہو جاتی ہیں تو طاقتور ترین معاشرے بھی کمزور ہو سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ تاریخ کے ان لمحات کے کھوج کر کے بیان کرتا ہے جب مسلم سرزمین کو اس طرح کی چیلنجز کا سامنا تھا۔ یہ ان صنعات کا جائزہ لیتا ہے جنہوں نے ایک زمانے کی طاقتور تہذیبوں کے زوال کی نشاندہی کی۔ ساتھ ہی ان اسباق پر بھی غور کیا جاتا ہے جو واقعات اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ تاریخ محض ماضی کے واقعات کا ریکارڈ نہیں ہے، یہ ایک آئینہ بھی ہے جو معاشروں کو انتخاب اور اس کے بعد ہونے والے نتائج کی عکاسی کرتا ہے۔ جب ہم تہذیبوں کے زوال کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اتحاد، انصاف، حکمت اور ذمہ دار قیادت کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ اسلامی تہذیب کی کہانی دنیا کی تاریخ کی سب سے نمایاں تبدیلیوں میں سے ایک سے شروع ہوتی ہے۔ 7ویں صدی کے اوائل میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام نے جزیرہ نما عرب کے قبائل کو ایک نئے روحانی اور سماجی ویژن کے ساتھ متحد کرنا شروع کر دیا تھا۔ چند دہائیوں کے اندر مسلم کمیونٹی عرب سے بہت آگے پھیل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی ابتدائی نسلوں کے دوران مسلم فوجوں اور منتظمین نے ان وسیع خطوں پر اختیار قائم کیا جو کبھی بازنطینی اور فارسی جیسی طاقتور سلطنتوں کے زیر کنٹرول تھے۔ اس توسیع نے دنیا کا سب سے بڑا سیاسی اور ثقافتی نیٹ ورک بنایا۔ دمشق سے قاہرہ تک، بغداد سے قرطبہ تک شہر حکمرانی، تجارت اور علمی مراکز بن گئے۔ اموی اور عباسی خاندانوں نے ایک ایسے دور کی نگرانی کی جس میں مسلم دنیا فکری تبادلے اور اقتصادی سرگرمیوں کے ذریعے گہرے جڑے ہوئے تھے۔ تاجر ریگستانوں اور سمندروں کے پار سفر کیا کرتے تھے۔
دور دراز علاقوں کو تجارتی راستوں سے جوڑتے تھے جن میں سامان، نظریات اور اختراعات ہوتی تھی۔ اسکالرز نے قدیم یونانی کاموں کو عربی میں ترجمہ کیا، اس علم کو محفوظ رکھا جو شاید دوسری صورت میں ضائع ہو جاتا۔ اسی وقت انہوں نے ریاضی، فلکیات، طب اور فلسفہ میں نئی دریافتیں کی۔ بڑے شہروں میں اسپتال قائم کیے گئے تھے جو منظم طبی دیکھ بھال کی پیشکش کرتے تھے، جس نے بہت سے ممالک کے طلباء کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ کتب خانوں میں ہزاروں مخطوطات موجود تھے جو اسکالرز کو متحد تہذیبوں اور فن تعمیر کے علم تک رسائی فراہم کیا کرتے تھے۔ مساجد، محلات، باغات، عوامی عمارتوں نے انجینئرنگ کی مہارت کے ساتھ مل کر فنکارانہ تخلیقی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ یہ ڈھانچے محض طاقت کی علامت نہیں تھے بلکہ اپنی ثقافتی اور فکری شناخت میں پر اعتماد تہذیب کے مظاہر تھے۔ بغداد جیسے شہر اپنے متحرک بازاروں، خوبصورت اداروں اور متنوع آبادی کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ ان شہروں کا دورہ کرنے والے مسافر اکثر ان کی تعریف اور تعجب کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے۔ لیکن غیر معمولی کامیابی کے ان ادوار میں بھی تاریخ ہمیں یاد دلاتی کہ کوئی بھی تہذیب طاقت کے ساتھ آنے والے چیلنجوں سے محفوظ نہیں رہتی۔ بڑی سلطنتوں کو پیچیدہ انتظامی مسائل کا سامنا ہے۔ دور دراز صوبوں کو مؤثر حکمرانی کی ضرورت ہے۔ حریف سیاسی مفادات بعض اوقات شاہی عدالتوں میں اثر و رسوخ کے لیے مقابلہ کرتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ دباؤ تناؤ پیدا کر سکتے ہیں جو آہستہ آہستہ اتحاد کو کمزور کرتے ہیں۔ زوال کی پہلی علامت شاذ و نادر ہی ڈرامائی طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ ان کی شروعات سیاسی رہنماؤں کے درمیان اختلافات سے ہو سکتی ہے، طاقتور خاندانوں کے درمیان دشمنی مضبوط ہو سکتی ہے، دور دراز علاقوں کے گورنر زیادہ آزادی کے ساتھ کام کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ پیش رفت قابل انتظام لگ سکتی ہے، سلطنت کام کرتی رہتی ہے اور روزمرہ کی زندگی پہلے کی طرح جاری رہتی ہے، لیکن سطح کے نیچے جو وہ بانڈز جو کبھی نظام کو ایک ساتھ رکھتے تھے ڈھیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اتحاد کمزور ہو جاتا ہے تو بحرانوں کا جواب دینے کی ساحلی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تاریخ بار بار یہ ثابت کرتی ہے کہ جب اندرونی تقسیم پہلے سے موجود ہوتی ہے تو بیرونی خطرات کہیں زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ یہ نمونہ مختلف صدیوں میں مسلم دنیا کے کئی حصوں میں ظاہر ہوا ہے۔ کچھ معاملات میں حریف خاندان ابھرے اور انہی علاقوں پر اختیار کے لیے مقابلہ کیا۔ دوسرے معاملات میں دور دراز صوبے مرکزی کنٹرول سے الگ ہو گئے اور اپنی حکومتیں قائم کر لیں، جبکہ ان میں سے کچھ نئی ریاستوں نے مضبوط اداروں کو برقرار رکھا، دوسری دشمنی اور عدم استحکام کے چکروں میں بند ہو گئی۔ ان تقسیموں نے اکثر بیرونی طاقتوں کے لیے مداخلت کے موقع پیدا کیے تھے۔ پھر بھی تاریخ میں زوال کسی ایک عنصر کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ عام طور پر وقت کے ساتھ ساتھ متحد قوتوں کے تعامل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ معاشی دباؤ ریاست کی اپنی فوجی اور بنیادی ڈھانچے کو برقرار رکھتی ہے۔ سیاسی بدعنوانی قیادت پر عوام کے اعتماد کو کمزور کر سکتی، فکری جمود معاشرے کے اختراع کی صلاحیت کو کم کر سکتا ہے۔ جب یہ مسائل جمع ہو جاتے ہیں تو استحکام کی بنیادوں میں دراڑیں پڑنے لگتی ہیں۔ اسلامی تاریخ میں زوال کی سب سے نمایاں مثالیں مسلم دنیا کی مغربی سرزمینوں میں واقع ایک خطہ اندلس میں پیش آئیں۔ تقریباً 8 صدیوں تک مسلم تہذیب جزیرہ نما عبرین میں پروان چڑھی۔ قرطبہ جیسے شہر اپنی ثقافتی کامیابی کے لیے مشہور ہوئے۔ قرطبہ کبھی یورپ کے سب سے بڑے اور جدید ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی گلیاں رات کو روشن ہوتی تھی، اس کی لائبریریوں میں مخطوطات کا وسیع ذخیرہ ہوتا تھا اور اس کے اسکالر دور دراز ممالک سے طلباء کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ اندلس کی فکری ماحول نے مسلمان، عیسائی اور یہودی علماء کو نظریات کا تبادلہ کرنے اور تعلیمی مراکز میں تعاون کرنے کی اجازت دی۔ فلسفہ، طب، ریاضی اور ادب اسی ماحول میں پروان چڑھا۔ قرطبہ کی عظیم مسجد جیسے تعمیراتی شاہکار روحانی عقیدت اور فنکارانہ کمال دونوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ پھر بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اندلس کے اندر سیاسی اتحاد کمزور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ایک طاقتور خلافت جو کبھی اس خطے پر حکومت کرتی تھی آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں بٹ گئی۔ یہ ریاستیں جنہیں طائفہ
سلطنتوں کے نام سے جانا جاتا، طاقت اور اثر و رسوخ کے لیے اکثر ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے۔ متحدہ محاذ پیش کرنے کی بجائے حریف بن گئے۔ اس تقسیم نے جزیرہ نما آئبرین کی شمال میں پڑوسی عیسائی سلطنتوں کے لیے مواقع پیدا کر دی۔ صدیوں کے دوران ان سلطنتوں نے اپنے علاقوں کو اس عمل میں کے نام سے ریکنسائٹا وسعت دی، جسے بعد میں مورخین پکاریں گے۔ شہر کے بعد شہر رفتہ رفتہ گرتے چلے گئے۔ یہ عمل سست لیکن مستقل تھا۔ بالآخر غرناطہ کی عمارت ایبریا میں صرف ایک مسلم مملکت رہ گئی تھی۔ کئی نسلوں تک غرناطہ سفارتکاری، خراج تحسین اور محتاط سیاسی حکمت عملی کے ذریعے زندہ رہنے میں کامیاب رہا۔ لیکن 1492 میں اسپین میں مسلم حکمرانی کا آخری باب اس وقت ختم ہوا جب غرناطہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ غرناطہ کے زوال نے اس خطے میں تقریباً 8 صدیوں پر محیط اسلامی تہذیب کے اختتام کو نشان زد کیا۔ بہت سے مورخین کے لیے یہ اسلامی زوال کے سب سے جذباتی اور علامتی لمحات میں سے ایک کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کے باوجود اندلس واحد خطہ نہیں تھا جہاں زوال ظاہر ہوا۔ ایک اور ڈرامائی باب خود مسلم دنیا کے قلب میں بغداد کے شہر میں کھلا۔ بغداد کا بھی عباسی خلافت کا مرکز اور عالمی تاریخ کا سب سے زیادہ بااثر شہروں میں سے ایک تھا۔ اس کے علماء، تاجروں اور اداروں نے وسیع خطوں کی فکری اور معاشی زندگی کو تشکیل دیا تھا۔ لیکن 13ویں صدی تک عباسی خلفاء کی سیاسی اتھارٹی نمایاں طور پر کمزور ہو چکی تھی۔ علاقائی حکمرانوں نے زیادہ آزادی کا استعمال کیا اور وہ اتحاد جو کبھی سلطنت کے خصوصیت رکھتا تھا کم ہو گیا تھا۔ جب منگول فوجیں 1258 میں بغداد کے قریب پہنچی تو ایک زمانے کا طاقتور دارالحکومت اب مؤثر مزاحمت کو منظم کرنے کے قابل نہ رہا تھا۔ اس کے بعد ہونے والا معاشرہ تباہی پر ختم ہوا۔ شہر تباہ ہو گیا، اس کے ادارے تباہ ہو گئے اور بے شمار جانیں ضائع ہوگی۔ اس وقت بہت سے مبصرین کے لیے بغداد کا زوال ایک دور کا خاتمے کی طرح محسوس ہوا۔ یہ ایک سنہرے دور کے خاتمے کی علامت ہے جس نے کبھی علم اور تخلیق کی صلاحیت سے دنیا کو منور کیا تھا۔ یہ المناک واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تہذیبیں کبھی بھی مستقل مجازی کے ضمانت نہیں دیتی۔ اتحاد، انصاف اور دانشمندانہ قیادت کے ذریعے طاقت کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ جب یہ بنیادیں کمزور ہو جائیں تو بڑے سے بڑے شہر بھی گر سکتے ہیں۔ 13ویں صدی میں بغداد کا زوال محض ایک شہر کی تباہی کی نمائندگی نہیں کرتا تھا، اس نے اس ایک موڑ کی نمائندگی کی جس نے مسلم دنیا کے اعتماد کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کئی نسلوں تک بغداد فکری قیادت اور سیاسی اختیار کی علامت رہا ہے۔ اسلامی سرزمین کے کونے کونے سے علماء وہاں جمع ہوتے تھے۔ لائبریریوں نے صدیوں کی جمع حکمت کو محفوظ رکھا۔ عدالتوں، بازاروں اور اداروں نے ایک سلطنت کے قلب کے طور پر کام کیا تھا جو کبھی تمام بڑے اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی۔ جب اس دل پر ضرب لگائی گئی اور اس کے ادارے تباہ ہوئے تو یہ صدمہ شہر کی فصیلوں سے بھی بڑے محسوس ہوا۔ پھر بھی تاریخ شاذ و نادر ہی کسی ایک سانے پر ختم ہوتی ہے۔ تباہ کن نقصانات کے بعد بھی تہذیبوں کا ارتقا جاری ہے۔ کمیونٹیز دوبارہ بنتی ہیں، نئے لیڈر ابھرتے ہیں، طاقت کے مختلف مراکز ان کی جگہ لینے کے لیے اٹھتے ہیں جو گر چکے ہیں۔ اس کے لیے اسلامی زوال کی کہانی صرف تباہی کے بارے میں نہیں ہے، یہ تبدیلی کے بارے میں بھی ہے۔ بغداد کی تباہی کے بعد مسلم دنیا نے آہستہ آہستہ خود کو دوبارہ منظم کیا۔ مختلف خطوں میں نئی طاقتیں ابھرنے لگیں۔ ان میں سے کچھ طاقتیں استحکام کو بحال کرنے اور کھو چکے اداروں کو دوبارہ بنانے میں کامیاب ہوئیں، لیکن اتحاد کے چیلنج باقی رہے۔ مسلم دنیا کے بہت سے حصوں میں اختیارات کو متحد خاندانوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ہر خاندان نے اپنے اپنے علاقوں پر حکومت کی اور اپنے سیاسی مفادات کی پیروی کی، جبکہ کچھ حکمرانوں نے دانشمندی سے حکومت کی اور خوشحالی کو فروغ دیا۔ دوسرے پڑوسی ریاستوں کے ساتھ تنازعات میں الجھ کر رہ گئے۔ یہ رکاوٹیں اکثر ایسی توانائی استعمال کرتی ہیں جو شاید تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ تاریخ بار بار اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب کوئی تہذیب مسابقتی دھڑوں میں بڑھ جاتی ہے تو اس کے اپنی دفاع کی صلاحیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ زوال کی متدریج پھیلنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ معاشرے
اپنی اندرونی تقسیم کی سنگینی کو شاد و نادر ہی پہچانتے ہیں جب تک کہ اس کے نتائج ظاہر نہ ہوں۔ خوشحالی کے اوقات میں قائدین کے درمیان اختلافات قابل انتظام دکھائی دے سکتے ہیں، سیاسی رکاوٹیں اثر و رسوخ کے لیے عام جدوجہد کی طرح بھی لگ سکتی ہیں، لیکن جب بیرونی دباؤ بڑھتا ہے تو یہ تقسیم اچانک اپنے حقیقی خطرے کو ظاہر کر دیتی ہے۔ اسلامی زوال کی کہانی میں ایسی بہت سی مثالیں شامل ہیں۔ شمالی افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں خاندانوں کا عروج اور زوال اس وقت ہوا جب حریف گروہ اقتدار کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ کچھ حکمرانوں نے دانشمندانہ انتظامیہ اور ثقافتی سرپرستی کے ذریعے اپنے علاقوں کو مضبوط بنانے پر توجہ دی، دوسروں نے اپنی توانائی ہمیشہ مسلم ریاستوں کے خلاف جنگوں پر صرف کی۔ ان تنازعات نے وسائل کو ضائع کیا اور خطے کے مجموعی استحکام کو کمزور کیا۔ اس دوران دنیا کے دیگر حصوں میں نئی بیرونی طاقتیں ابھر رہی تھیں۔ یورپی سلطنتوں نے بتدریج مضبوط عسکری ادارے اور سمندری سہولیتیں تیار کی، تجارتی نیٹ ورک بدل گئے، نئی ٹیکنالوجیز نے جنگ اور نیویگیشن کی نوعیت کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ تبدیلیاں بلاخر عالمی طاقت کے توازن کو نئی شکل دیں گی، لیکن زوال صرف سیاسی کشمکش تک محدود نہیں تھا۔ ایک اور اہم عنصر ان اداروں کا کمزور ہونا تھا جو کسی زمانے میں سماجی نظم اور فکری زندگی کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ ابتدائی صدی میں تعلیمی مراکز پوری مسلم دنیا میں پروان چڑھے۔ علماء کرام خیالات کے تبادلے کے لیے شہروں کے درمیان سفر کیا کرتے تھے۔ کتب خانوں نے کئی ثقافتوں سے مخطوطات جمع کیے۔ طلباء نے الہیات، قانون، سائنس، طب اور فلسفہ کا مطالعہ معزز اساتذہ کے تحت کیا۔ ان اداروں نے ایک متحرک فکری ماحول پیدا کیا، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیاسی عدم استحکام نے بعض اوقات ان نیٹ ورکس میں خلل ڈالا۔ جنگوں نے شہروں اور اداروں کو نقصان پہنچایا۔ معاشی مشکلات نے حکمرانوں کی علماء اور تعلیمی مراکز کی مدد کرنے کی صلاحیت کو کم کر دیا۔ جب فکری زندگی کمزور ہو جاتی ہے تو تہذیب نئے چیلنجوں سے ہم اہم ہونے کی صلاحیت کھو سکتی ہے۔ انویشن سست ہو جاتی ہے، تخلیقی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں اور معاشرہ بدلتے ہوئے حالات کا مؤثر جواب دینے کی صلاحیت کم رکھتا ہے۔ تاریخ کے اسباق میں ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ علم اور تعلیم طاقت کے ضروری ستون ہے۔ ایک تہذیب جو ان ستونوں کو نظر انداز کرتی ہے، اس فکری توانائی کو کھونے کا خطرہ ہے جو کبھی اس کی کامیابی کو برقرار رکھتی تھی۔ اسلامی زوال میں ان حکمرانوں کی ذاتی کہانیاں بھی شامل ہیں جن کی زندگیاں سیاسی طاقت کی نازک نوعیت کی عکاسی کرتی ہیں۔ تاریخ میں بادشاہوں اور سلطانوں کی بہت سی مثالیں درج ہیں جو غداری، بغاوت یا سیاسی اتحاد کی تبدیلی کے ذریعے اپنے تخت کھونے کے لیے عظمت تک پہنچے۔ کچھ حکمرانوں کا تختہ ان کے اپنے خاندانوں میں ہی سازشیوں رشتہ داروں نے اٹھایا، دوسروں کو فوجی کمانڈروں نے قید کیا جنہوں نے کبھی ان کی وفاداری سے خدمت کی تھی، کچھ کو اپنے دارالحکومتوں سے بھاگنے پر مجبور کیا گیا اور اپنی باقی زندگی جلا وطنی میں گزار دی۔ یہ کہانیاں بتاتی ہیں کہ طاقت کتنی غیر متوقع ہو سکتی ہے۔ ایک حکمران فوجوں کی کمانڈ کر سکتا ہے اور وسیع علاقوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، پھر بھی اندرونی سازشوں کا شکار رہتا ہے۔ وہ تخت جو آج محفوظ نظر آتا ہے کل غائب ہو سکتا ہے۔ یہ حقیقت پوری دنیا میں دہرائی گئی تھی، نہ صرف مسلم دنیا میں بلکہ بہت سی تہذیبوں میں سیاسی اختیار کا انحصار صرف فوجی طاقت پر نہیں بلکہ اعتماد، انصاف اور ریاست کی خدمت کرنے والوں کی وفاداری پر بھی ہے۔ جب حکمرانوں ان اصولوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو افسروں، سپاہیوں اور شہریوں پہ عدم اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ بالآخر یہ عدم اعتماد بغاوت یا خاتمے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے گھرے ہوئے حکمرانوں کی کہانیاں قیادت کی ذمہ داریوں کے بارے میں انتباہ کا کام کرتی ہیں۔ وہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اختیار کی رہنمائی حکمت اور عاجزی سے ہونی چاہیے۔ ان خصوصیات کے بغیر طاقت غیر مستحکم ہو جاتی ہے۔ اسلامی زوال میں بیان کیے گئے سانحات بعض اوقات غالب دکھائی دیتے ہیں۔ شہر تباہ، خاندانوں کی جگہ لے لی، ادارے کمزور ہو گئے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ زوال کبھی مستقل نہیں ہوتا۔ یہاں کی تباہی کے بعد نئی شروعاتیں ابھر سکتی ہیں۔ سقوط بغداد کے بعد مسلم دنیا کے دیگر خطے بتدریج طاقت اور ثقافت کے مراکز بن گئے تھے۔
بحالی کی سب سے قابل ذکر مثالوں میں سے ایک سلطنت عثمانیہ کا عروج تھا۔ اناطولیہ میں ایک چھوٹی سرحدی سلطنت کے طور پر شروع کرتے ہوئے عثمانیوں نے آہستہ آہستہ اپنے علاقے کو وسعت دی اور ایک طاقتور ریاست قائم کی جو صدیوں تک قائم رہی تھی۔ ان کے حکمرانوں نے انتظامی نظام کو اثر نو منظم کیا، مضبوط عسکری ادارے بنائے اور ایک متحرک ثقافتی ماحول تیار کیا۔ استنبول جیسے شہر فن تعمیر، اسکالرشپ اور تجارت کے مراکز بن گئے۔ سلطنت عثمانیہ نے ثابت کیا کہ زوال کے ادوار کے بعد بھی نئی قیادت اور تجدید اتحاد طاقت کو بحال کر سکتا ہے۔ اسی طرح کا نمونہ دوسرے خطوں میں بھی نظر آیا۔ جنوبی ایشیا میں طاقتور مسلم خاندانوں نے بااثر ریاستیں قائم کی جنہوں نے سخاوت اور فن تعمیر میں بہت زیادہ تعاون کیا۔ ان کے دور حکومت میں شاندار تعمیرات، پھلتے پھولتے شہر اور متحرک فکری روایت تیار ہوئیں۔ یہ کامیابیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ تہذیبوں میں لچک کی قابل ذکر صلاحیت موجود ہے۔ نقصان اور مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد بھی معاشرے اپنی تعمیر نو کر سکتے ہیں۔ ماضی کی غلطیوں سے سیکھا ہوا سبق نئی نسلوں کو اتحاد اور اصلاح کی تعریف دے سکتا ہے۔ اس لیے زوال کا تصور ایک گہرا معنی رکھتا ہے۔ یہ محض زوال کی وضاحت نہیں ہے، یہ ایک یاد دہانی بھی ہے کہ ہر تہذیب کو اپنی طاقت کو برقرار رکھنے والے اقتدار کے تحفظ کے لیے چوکنا رہنا چاہیے۔ لوگوں کے درمیان اتحاد استحکام کو برقرار رکھنے میں سب سے اہم عوامل میں سے ایک ہے۔ جب ہر برادریاں منقسم رہتی ہیں تو وہ خود کو کمزور کر دیتی ہیں۔ انصاف ایک اور ضروری اصول ہے۔ انصاف کو نظر انداز کرنے والے معاشرے بالآخر اپنے لوگوں میں بدامنی اور عدم اطمینان کا سامنا کرتے ہیں۔ عقل مند قیادت بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ جو حکمران عاجزی، مشاورت اور ذمہ داری کے ساتھ حکومت کرتے ہیں وہ ان اداروں کو مضبوط کرتے ہیں جو ان کی ریاستوں کے حمایت کرتے ہیں۔ تاہم تکبر تباہ کن فیصلوں کا باعث بن سکتا ہے۔ تاریخ میں ایسے رہنماؤں کی بہت سی مثالیں موجود ہیں جن کا خیال تھا کہ ان کی طاقت غیر متنزل صرف یہ دریافت کرنے کے لیے کہ حالات تیزی سے بدل سکتے ہیں۔ اس وجہ سے تاریخ کا مطالعہ محض ایک علمی مشق نہیں ہے، یہ ان انتخابات پر غور کرنے کا موقع ہے جو معاشروں کی تقدیر کو تشکیل دیتے ہیں۔ تہذیبوں کا عروج اور زوال افراد اور برادریوں کے فیصلوں سے متاثر ہوتا ہے۔ ان فیصلوں کا جائزہ لے کر ہم ان عوامل کے بارے میں بصیرت حاصل کرتے ہیں جو استحکام یا زوال میں معاون ہے۔ اسلامی زوال کی کہانیاں ہمیں سادہ وضاحتوں سے آگے دیکھنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ زوال شاذ و نادر ہی کسی ایک واقعے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر وقت کے ساتھ ساتھ مل کر کام کرنے والے متحد دباؤ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سیاسی تقسیم، معاشی مشکلات، فکری جمود اور بیرونی خطرات مل کر ایسے حالات پیدا کر سکتے ہیں جو مضبوط ترین معاشرے کو بھی کمزور کر دیتے ہیں۔ ان نمونوں کو سمجھنا ہمیں اتحاد، تعلیم اور ذمہ دارانہ طرز حکمرانی کی اہمیت کو سمجھنے کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن شاید سب سے اہم سبق امید سے ایک ہے۔ تاریخ سکھاتی ہے کہ زوال کا آخری باب نہیں ہونا چاہیے۔ تہذیبیں اپنی غلطیوں سے سیکھ سکتی ہیں، نئے رہنما، نئے خیالات، نئے عزم کے ساتھ ابھر سکتے ہیں۔ کمیونٹیز ان اقتدار کو دوبارہ دریافت کر سکتی ہیں جنہوں نے کبھی ان کی خوشحالی کی طرف رہنمائی کی تھی۔ مسلم دنیا نے اپنی طویل تاریخ میں فتح اور مشکلات دونوں کا تجربہ کیا ہے۔ اس کی تہذیبوں نے عالمی ثقافت، سائنس اور فکری ترقی میں بہت زیادہ تعاون کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی زوال میں بیان کردہ چیلنجز ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل کوشش کی ضرورت ہے۔ اتحاد کو برقرار رکھنا ہوگا، انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے، علم کو پروان چڑھانا چاہیے، قیادت کو جو جوابدہ رہنا چاہیے۔ جب یہ اصول معاشرے کی رہنمائی کرتے ہیں تو وہ دیر پا استحکام کی بنیادیں بناتے ہیں، اور جب ان کو نظر انداز کر دیا جائے تو زوال ممکن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس سلسلہ کا مقصد صرف سانحات کو یاد کرنا نہیں ہے، ان کے اندر چھپے اسباب کو تلاش کرنا ہے۔ ان لمحات کو مطالعہ کرنے سے جب مسلم سرزمین
کو اپنے سب سے بڑے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، ہم ان قوتوں کے بارے میں گہری سمجھ حاصل کرتے ہیں جو تاریخ کی تشکیل کرتی ہیں۔ یہ اسباق آج بھی متعلقہ ہے۔ ہر نسل کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنے چیلنجوں کا سامنا کیسے کرے گی۔ کیا تقسیم اتحاد کو کمزور کرے گی یا تعاون برادریوں کو مضبوط کرے گی؟ کیا قلیل مدتی عزائم طویل مدتی استحکام کو نقصان پہنچائیں گے یا حکمت قیادت کی رہنمائی کرے گی؟ تاریخ ہمارے لیے ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتی، لیکن یہ رہنمائی پیش کر سکتا ہے۔ اسلامی زوال کے ابواب اس بات کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتے ہیں کہ تہذیبیں محض طاقت کے ذریعے نہیں بلکہ ان اقدار کے ذریعے زندہ رہتی ہیں جو اپنے لوگوں کو برقرار رکھتی ہیں۔ اتحاد، انصاف، علم اور عاجزی وہ ستون ہیں جن پر پائیدار معاشروں کی تعمیر ہوتی ہے۔ جب یہ ستون مضبوط رہیں گے تو مشکل ترین چیلنجز پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے، اور جب وہ کمزور ہو جاتے ہیں تو زوال کی طرف راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ جیسا کہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہیں، ہم ان بہت سے واقعات اور کہانی کو تلاش کریں گے اور آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے قسطوں میں جنہوں نے مسلم سرزمین کی تاریخ کو تشکیل دیا۔ کچھ نقصان اور مشکلات کے علامات کو بیان کریں گے، دوسرے اس لچک کو ظاہر کریں گے جس نے کمیونٹیز کو دوبارہ اٹھنے کا موقع بھی دیا۔ یہ کہانیاں مل کر ایک طاقتور یاد دہانی بناتی ہیں کہ تاریخ صرف ماضی کے بارے میں نہیں ہے، تاریخ صرف ماضی کے بارے میں نہیں ہے، مستقبل کے لیے بھی رہنمائی۔ اس لیے ہم زوال بغداد سے اپنی ذیلی سیریز کا آغاز ایک ساتھ میں کریں جو ہر پیر کو انشاءاللہ تعالی شام 5 بجے ہمارے اس چینل سے نشر کی جایا کرے گی۔ تو دوستو، یہ جو قسط ہے، جو قسطیں ہیں زوال کی، زوال بغداد سے ہم یہ شروع کریں گے۔ اس کے بعد بھی کافی زوال مسلمانوں پہ آئے ہیں۔ مسلمان کی حکومتیں زوال پذیر ہوئی ہیں، ان کی اپنی غلطیوں، اپنے تفرقہ اور اس کے اندر کمیونٹیز کے اندر کئی ایسے لوگ انتشار پسند نظر آئے جنہوں نے اپنی ہی حکومت، اپنی ہی مسلم کمیونٹی کو ذلیل کر کے رکھ دی۔ ان سازشی عناصر کا بھی ہم اس میں ذکر کریں گے۔ زوال بغداد کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کے محرکات کیا تھے، اس کو بھی ہم تفصیل سے اپنی اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ اور جو بہت سے زوال پذیر ہماری سلطنتیں ہوئی ہیں بغداد کے علاوہ بھی، ان کا بھی ہم ان قسطوں میں ذکر کریں گے، جیسے فلسطین کا علاقہ، اس کا زوال، پہلا بیت المقدس کا زوال، اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی اس میں بیان کریں گے۔ مطلب کہ بہت سے ایسے زوال ہوئے ہیں ہمارے مسلمانوں میں، ہماری اپنی ہی غلطیوں سے، ہمارے اندر کے سازشی لوگوں کی، جو لالچی، کچھ پیسے کے لالچی، کچھ طاقت کے لالچی، اور مختلف قسم کے لالچی لوگ جو ہماری اپنے ہی آستینوں میں چھپے ہوئے تھے، آستین کے سانپ جسے بولتے ہیں، ان میں چھپے ہوئے تھے، انہوں نے غیر مذہب غیروں کے ساتھ مل کر زوال پذیر کر دیا مسلمانوں کی۔ جیسے اپنے عثمانیہ، دولت عثمانیہ کو اپنے ہی لوگوں نے اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ کن کے ساتھ مل کر؟ کافروں کے ساتھ مل کر انہوں نے دولت عثمانیہ کا زوال بھی ہم اس میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم زوال بغداد سے شروع کریں گے، اس لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آج کل سے باقاعدہ انشاءاللہ تعالی ہماری قسط شروع ہوگی۔ اللہ حافظ۔